وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. آپ بھی پڑھ لیں جو میں نے پڑھا. سب کو یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. یہ وہ کلمہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے موقع پر میدان عرفات میں حج کے موقع پر ہر نبی کا وظیفہ تھا اور ہر نبی نے اس کو پڑھا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور نمبر 2 ایک اور بڑا پیارا عمل بتاتا ہوں. وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 کلمے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور جب کوئی بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ زمین آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحمدللہ قیامت کے دن ترازو کو بھی وزنی کر دے گا. کیا کلمہ ہے؟ الحمدللہ. اور ایک اور پیارا وظیفہ اور عمل بتاتا ہوں. وہ وظیفہ اور عمل نہیں ہے، وہ تحفہ ہے. وہ کیا ہے؟ تھک گئے آپ لوگ. کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 11:15. ظاہر ہے 11:15 ہو گئے. تھک گئے ہیں اور جناب سونا بھی ہے. ابھی جا کے موبائل بھی دیکھنا ہے، واٹس ایپ بھی چیک کرنا ہے، فیس بک بھی دیکھنا ہے، ٹویٹر بھی دیکھنا ہے، 2-4 کالیں بھی مارنی ہے نا. تو یہ سارے کام ابھی باقی ہے. مولوی صاحب لگا ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پر. کوئی نئی سی بات بتاؤ بھائی. ایسا ہی ہے نا؟ تو میں نئی بات ہی آپ کو بتانے لگا ہوں. شاید آپ نے نہ سنی ہو تو بسم اللہ اچھی بات ہے. نہیں سنی ہو تو آج مولانا اسد صاحب کی برکت سے اور ان کے والد صاحب کی برکت سے اور ان علماء کی برکت سے آپ سن لو. یہ 2 تو یاد ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ. کس کس کو یاد ہے؟ پہلے زمانوں میں نکاح میں کلمے سنا کرتے تھے ہے نا. تو وہ دلہا میاں پہلے کیا کرتا تھا بیچارہ؟ کلمے یاد کر کے رٹے مارتے 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 بیچارے کا برا حال ہو جاتا تھا. اور نفل پڑھ کے دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ کرے کلمے میں بھول نہ جاؤ. تو آج کل تو مولوی صاحبان کلمے سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھے جی. آج کل تو یہی توقع ہوتی ہے کہ بھئی آپ سب کو آتے رہیں لیکن نہیں آتے کلمے. تو یہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ کس کس کو یاد ہے بھائی؟ شاباش، سب کو یاد ہے. اب اس کے پڑھنے کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو جاگ جائے، کیا ہو جائے؟ رات کو جاگ جائے، کسی بھی وقت جاگ جائے. 11 بجے آپ سوئے، 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے اور آپ کو 3 بجے پیاس لگی ہے، واش روم کی آپ کو حاجت ہوئی ہے، یا ویسے کوئی قریب سے موٹر سائیکل والا ڈر کر کے گزرا، زور سے اس نے آواز دی اور سلنسر اس کا پھٹا ہوا تھا تو آپ کو آواز آئی تو آپ جاگ گئے. پٹڑی کے آس پاس جس کا گھر ہے تو پٹڑی سے ٹرین گزری تو بھی کیا ہو گئے؟ جاگ گئے. یا اسی طرح سے جناب وہ رات کو بڑے بڑے ٹریلے چلتے ہیں، اس ٹریلے نے ہارن بجایا تو آپ کیا ہو گئے؟ جاگ گئے. اب جب آپ جاگ گئے ہو تو جناب وضو کرنا ضروری نہیں، بیگم کو جگانا ضروری نہیں، کچن میں جانا ضروری نہیں، کہیں اور جانا ضروری نہیں.
وہاں لیٹے لیٹے ایک مرتبہ، جو ترتیب میں بتاؤں گا ایسے ہی، ایک مرتبہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر ایک بار پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد پڑھ لو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری طرف سے میری امت کو تحفہ ہے، جو 3 مرتبہ پھر پڑھے گا اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو کون کون پڑھے گا بھائی؟ شاباش۔ اور کون کون گھر میں بھی جا کے بتائے گا، بے ماں کو بتائے گا، بچیوں کو بتائے گا؟ بھائی کون کون بتائے گا؟ یہ 2 کام کرنے ہیں نا، ان کے گناہ بھی تو معاف کرانے ہیں نا۔ اس لیے کہ سارا دن غیبت میں تو وہ بھی شریک ہوتی ہے، گوشت کھانے میں تو وہ بھی لگی رہتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے کہ نہیں؟ تو ساس کی غیبت، بہو کی غیبت، نند کی غیبت، فلاں کی غیبت، فلاں کی غیبت، پڑوسن کی غیبت، دبا کے غیبت کی ہے۔ آج گھر میں آپ گئے تو کیا پکا ہے بھائی؟ دال پکی ہوئی ہے، محترمہ نے خود تو گوشت کھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں لائی گئیں اور ان 2 عورتوں کا روزہ تھا۔ آپ نے کہا تم نے گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے تو گوشت نہیں کھایا، ہم نے سحری میں سادی سحری کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نے گوشت کھایا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالے منگوائے، آپ نے فرمایا ان پیالوں کے اندر طے کرو۔ جب پیالوں کے اندر طے کی گئی تو گوشت کے بڑے بڑے لوتڑے نکلے۔ وہ حیران ہو گئی، ہکی بکی ہو گئی، کہنے لگی ہم نے تو نہیں گوشت کھایا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کسی کی غیبت کی ہے؟ جی ہاں وہ تو کچھ تھوڑا سا ہو گیا تھا، تو بس یہ وہی گوشت کے لوتڑے نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 صحابہ کے پاس سے، 2 شخصوں کے پاس سے، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ کچھ کبھی کبھی سمجھانے کا انداز بھی نیا ہوتا تھا نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے بھائی؟ کراچی میں تو گدھے کافی ہیں، کتے بھی کافی ہیں، چلو تم کتا سمجھ لو، مرا ہوا کتا پڑا ہوا، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کتا بیچارہ روڈ کراس کر رہا تھا، وہ بڑا ٹریلر ٹکرا گیا تو کتے کا تو کچھ عمر نکل گیا۔ اب وہ کتا وہاں پڑا ہوا ہو، بدبو بھی، تعفن بھی ہو، غلاظت بھی ہو، مکھیاں دلدلا رہی ہو، بدبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 2 شخصوں سے کہا چھری لو اور یہ گدھے سے گوشت کاٹ کے کھا لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گدھا مردار ہے یا حلال ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ہمارے شہر کراچی میں گدھے کا گوشت بھی بکتا ہے، یہ بھی تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہاں بھی تو گدھے کا بھی گوشت بکتا ہے۔ وہ چھاپا مار ٹیم پہنچ گئی اس کے پاس، بھائی تو گدھے کا گوشت بیچتا ہے؟ کہتا ہے جناب گائے کے بھی 2 کان ہوتے ہیں، گدھے کے بھی 2 کان ہیں، تو کیا فرق ہے تو اس میں؟ اس کا گوشت حلال ہے اور اس کا گوشت کیوں حرام ہے؟ عجیب منطق ہے بھائی۔ تو وہ انٹرویو لینے والا مولوی نہیں تھا نا، اگر مولوی ہوتا تو بھائی وہ یہی کہتا کہ بیوی کے بھی 2 کان ہوتے ہیں اور ماں کے بھی 2 کان ہوتے ہیں۔ بھائی نہیں سمجھے بات؟ بیوی کے بھی 2 کان تو ماں کے بھی 2 کان تو بہن کے بھی 2 کان، بیوی حلال ہے ماں تو نہیں حلال۔ نہیں سمجھا؟ ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، نماز پڑھ کے آیا، کسی نے پوچھا کہ جناب تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا ہاں پڑھ لیا۔ وضو کیا تھا؟ نہیں وضو تو نہیں کیا تھا۔ بھائی وضو تو نہیں کیا تھا۔
تو کہا پھر کیسے؟ کہا ہو گئی ہے، میں نے پڑھی ہے، ہو گئی ہے۔ وہ یہ حال ہے آج کل۔ ایک نے مولوی صاحب کی تقریر سنی، ماں کے ساتھ نہیں نکاح ہوتا، ایک بدبخت نکلا، اس نے کہا میں نے کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھے کا گوشت کیا کرو، چھری لو اور کاٹ کر گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو گدھا مردار ہے، مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا تھا وہ حلال تھا۔ جس قرآن میں خنزیر کا گوشت حرام ہے نا، اسی قرآن نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا۔ آؤ طے کرو آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے بھائی۔ کون کون طے کرتا ہے؟ اچھا غیبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ذکر کا اخا کا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ نہیں، غیبت کسی چیز کا نام ہے کہ کسی کے اندر برائی پائی جا رہی ہو اور اس برائی کا تذکرہ اس کی غیر موجودگی میں آپ کرو تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہے۔ تو غیبت کا کرنا ایسا ہے، قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت مرے ہوئے کا کھانا چاہتا ہے؟ تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کرنا۔ بھائی میری توبہ، بھائی میری توبہ، آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون وعدہ کرتا ہے بھائی؟ چلو بات یہ کہہ رہا تھا کہ رات کو پڑھنا ہے کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک ایک بار، کوئی 10 بار نہیں، کتنی بار بولو؟ ایک بار پڑھ کر پھر جو آدمی پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر بھی کیوں نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کے بعد اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ جب کوئی حاجت ہو نا، ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتانے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، ایک دن ہم دونوں چلے گئے چائے پینے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ تو چائے کے دوران وہ ہمارا دوست پریشان لگ رہا تھا، بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ دوست ہمارا کیا ہے، پریشان ہے۔ میں نے کچھ پوچھا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا بھائی نہیں میں نہیں بتاتا۔ پھر بڑا زور لگایا تو مجھے کہنے لگا دیکھ یار، دیکھ تو میرا دوست تو ہے، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی اگر تجھے بتاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا گلہ ہو جائے، اللہ کا شکوہ ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا شکوہ لے کر مخلوق کے سامنے نہ جایا کرو، اس لیے یار آپ کو نہیں بتاتا، بس تم میرے لیے دعا کرو۔ کہا ٹھیک ہے اچھا تم نہیں بتاؤ، مگر میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، وہ ایک کام کر لو۔ کہا کیا کام؟ کہا تم ایسا کرو رات کو اٹھ جاؤ، آدھی رات کے بعد تہجد کے وقت اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور پھر تہجد میں اٹھ کر تم وضو کرو، ٹھیک ہے؟ وضو کر لیا پھر یہی پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ پڑھو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اور تم یہ کہتے ہو نا کہ میرا دوست اللہ ہے، تو پھر اپنے دوست کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کرو، رو کے گر گرا کے اپنے دوست سے مانگو۔ اچھا اگلی بات کیا کرنی ہے؟ بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں۔ مولانا اسد صاحب کی مہربانی سے ان کے والد صاحب مولانا فضل عظیم صاحب میرے ہمارے پرانے دوست ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو کہا کہ جناب اگلی بات سنیے گا، یہ سننے کی ہے
رو رو کر اللہ سے مانگنا اور اس کے بعد اپنے دوست کی کتاب قرآن مجید کھولنا، ترجمے والا قرآن کھولنا، یوں کر کے کھولنا بسم اللہ پڑھ کے، اور دیکھنا تمہاری نظر کس آیت پر پڑے گی، جس آیت پر پڑے گی وہ تیری اس مشکل کا حل ہوگا۔ بس اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ کر لوں گا۔ اس نے یہ کیا کہ رات کو اٹھا جناب، تہجد کے وقت اٹھا، وہ سارے اعمال و وظائف کیے، اور اس کے بعد جناب نماز میں جناب آیا، اور پھر جناب گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعائیں مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا۔ بس یار یہ تو کافی ہو گئے ہیں، مانگتا رہا مانگتا رہا مانگتا رہا۔ تو سنو سنو سنو، توجہ کرو توجہ کرو توجہ کرو۔ مانگی دعائیں مانگی مانگی، اس کے بعد آ کے قرآن کھولتا ہے، کیا کرتا ہے بولو؟ توجہ نہیں ہے میرے بچوں کی۔ بعد میں کر لیں گے نا میرے پیارے، بعد میں کر لیں گے، اور بعد میں کر لیں گے، شاباش۔ ابھی مجھے اس پر بہت بات کرنی ہے، میں مولانا سے اجازت لی ہے، آج تو میں لڑوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اگر مجھے ٹائم ملا، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اجازت ہے شیخ لڑنے کی؟ چلو، تو نماز پڑھی ہے جی، لمبی نماز پڑھی، اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے قرآن کریم کھولا، قرآن کریم کھولا تو ایک آیت میرے سامنے آئی، سورہ مریم کی، قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے یہ کہا کہ تیرا یہ مسئلہ میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کیا ہے بولو؟ آسان ہے۔ تو کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ میرا دوست اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ تیرا مسئلہ، تیری مشکل میرے لیے کیا ہے بولو؟ آسان ہے۔ ارے تیرے لیے مشکل ہو سکتی ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب کہہ رہا ہے یہ تیرے لیے آسان ہے، تو میں یقین کر کے بیٹھ گیا۔ 3 دن کے اندر اللہ پاک نے میرا سارا کا سارا کام حل کر دیا، ساری میری مشکل دور ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ بتاؤ بھائی، دوست کا کام بگاڑا کرتا ہے یا بنایا کرتا ہے؟ بولو بھائی، بنایا کرتا ہے، مخلص دوست بنایا کرتا ہے۔ آج کل کے ظاہری دوست بن جاتے ہیں لیکن کام بگاڑتے ہیں، کام بگاڑتے ہیں۔ اور جس کا اللہ دوست بن جائے، قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکاروں کے کام بنائے گا۔ کام کر کے تو نہیں بند کر دیا تاکہ لڑائی نہ کرے مولوی صاحب، پھر بھی کروں گا۔ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال کے لاتا ہے، اللہ ظلمت سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ جہالت سے ایمان کی طرف لاتا ہے، اللہ شرک سے توحید کی طرف لاتا ہے، اللہ کفر سے ایمان کی طرف لاتا ہے، اللہ شکوک اور شبہات سے یقین کی طرف لاتا ہے، اللہ بے چینی سے، پریشانی سے، ڈپریشن سے اللہ سکون کی طرف لاتا ہے، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا کیا ہے بولو؟ دوست۔ اللہ ایمان والوں کا کیا ہے؟ ہم نے تو میرے پیارو اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ کس سے دوستی لگانی ہے؟ اللہ سے دوستی لگانی۔ تو اللہ سے دوستی لگانے کے لیے 2 کام ہمیں کرنے۔ کتنے کام کرنے؟ آسان ہو گیا، چل مسئلہ ہی آسان ہو گیا، 2 کام تو سارے کر لیں گے نا۔ اللہ سے دوستی لگانے کے لیے 2 کام ہمیں کرنے ہیں، 2 چیزوں سے ہم نے دوستی کرنی ہے، اللہ سے ہماری دوستی پکی ہو جائے گی۔ کوئی آدمی آ کر کہے بڑا وزیر ہو، ملک کا صدر ہو، میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو؟ جی جی ہاں لگانا چاہتے ہیں۔ وہ فلاں جو تمہارے علاقے میں 2 آدمی رہ رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ تم دوستی لگا لو تو میرے ساتھ تمہاری دوستی پکی ہو جائے گی۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ تم میری 2 چیزوں کے ساتھ دوستی لگا لو
تو پھر میں تمہارے ساتھ دوستی لگا لوں گا۔ کون کون تیار ہے اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کے لیے؟ شاباش شاباش۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کلام اللہ، اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، اس کو صبح بھی پڑھو، اس کو شام کو بھی پڑھو، اس کو رات سونے سے پہلے بھی پڑھو، اس کو دن کو بھی پڑھو، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھو۔ اتنی دوستی لگاؤ کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے اس کو پڑھو، 5 مرتبہ اس کو ہاتھ میں اٹھاؤ، 5 مرتبہ اس کو کیا کرو؟ ہاتھ میں اٹھاؤ، تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ دوستی ہو جائے گی۔ اور القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن آپ کے حق میں سفارشی بنے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کر دی؟ بولو، دوستی لگا۔ کون کون دوستی لگائے گا بھائی؟ شاباش۔ لیکن میرے پیارو، ایک پڑھنے کی دوستی ہے، نمبر 2 دوسری دوستی، یار دوست تجھے میں کپڑے کا جوڑا ہر عید میں دیا کروں گا، نہیں ہر 6 مہینے کے بعد تجھے جوڑا دوں گا، ٹوپی بھی دوں گا، جوتے بھی دوں گا۔ دوست کہتا ہے میری بات بھی سن لینا، نہیں یار بات نہیں سننی بھائی، بات نہیں سننی۔ تو قرآن کریم کے اندر جو بات ہے نا وہ بھی ماننی ہے۔ دوستی کا حق جب ادا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو غلاف پہنا کے آپ نے رکھ لیا اور صاف ستھرا کر کے آپ نے رکھ دیا، لیکن جو اس کے اندر بات ہے وہ آپ نے عمل نہ کی، تو پھر دوستی آپ نے صحیح نہیں لگائی۔ تو قرآن پر کیا کرنا ہے میرے بیٹے؟ عمل بھی کرنا ہے۔ اور یہ حافظ بچے ہیں نا، یہ آج میرے پیارے ننھے بچوں کے سروں پر رومال نظر آ رہے ہیں، ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ٹوپیاں چلو ٹھیک ہے، رومال تو تم کل اتار ہی دو گے، مگر ٹوپی نہیں اترنی چاہیے، ٹوپی نہیں اترنی چاہیے، ٹوپی نہیں اتر۔ پتا چلا پرسوں جا رہا ہے، وہ بازار سے گزر رہا ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے، بڑے بڑے انگریزی بال رکھے ہوئے، اوپر سے بڑے کنارے سے چھوٹے، یہ انگریزی کٹ رکھی ہوئی ہے۔ قاری صاحب نے، مولانا اسد صاحب نے، ان کے والد صاحب نے دیکھا، راستہ بدل دیا، گلی پتلی گلی سے نکل گیا ادھر سے۔ قاری صاحب آ رہے، قاری صاحب آ رہے، قاری صاحب آ رہے۔ قاری صاحب سے کیوں ڈر رہا ہے؟ اس لیے کہ حلیہ چینج کر دیا اس بچے نے۔ اس نے کیا کر لیا؟ بولو، حلیہ چینج۔ تو میرے پیارے، ایک دوستی قرآن سے لگانی ہے، نمبر 1 تلاوت کرنی ہے، نمبر 2 اس میں جو ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ دوسری دوستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگانی ہے۔ اور محمد رسول اللہ سے دوستی پتہ ہے کیسے لگے گی؟ آؤ آج دیکھیں، محمد رسول اللہ کپڑے کیسے پہنتے تھے؟ میں ایسے ہی پہنوں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ میں ایسے ہی کھاؤں گا۔ آپ گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے؟ میں ایسے ہی نکلوں گا۔ آپ شادی کیسے کرتے تھے بزرگوں؟ میں شادی بھی ایسے کروں گا۔ آپ نے بیٹی کی رخصتی کیسے کی؟ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی شادیاں کیسے کرائیں؟ میں بھی ایسے ہی کراؤں گا۔ آپ نے تجارت کیسے کی؟ میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ ارے میرے نبی نے جو کام جیسا کیا میں اسی طرح سے کروں گا۔ خاندان ساتھ دیتا ہے دے، نہیں دیتا نہ دے، میں کس کی طرح کروں گا؟ بولو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اور میری بات سنو، سارے بیٹھے ہوئے ہو نا، ادھر میری طرف دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بال تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ ارے بولو، ایک مٹھی بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ کون کون نیت کرتا ہے جو اس کو ایک مٹھی کر دے پوری؟ شاباش شاباش، نہ کاٹو۔ ارے میرے پیارے، اس کو کاٹ کے کہاں ڈالو گے؟ کچرے میں، گٹر میں؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور رسول اللہ نے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اسلام لے کلمہ پڑھ لیا۔ ساری زندگی سر کے بال نہیں کاٹے، کہنے لگے جن بالوں پر رسول اللہ کا ہاتھ آیا ہے ان کو کاٹ کر کہاں پھینکیں؟ آج یہ بال کاٹ کر پھینک رہا ہے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا دل نہیں دکھا رہا؟ تو دو چیزوں کے ساتھ دوستی کر لو، قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ دوستی کر لو تو اللہ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی۔ کون کون دوستی کرے گا بھائی؟ میرے پیارو، میں سوچ رہا تھا، پھر میں نے مولانا سے پوچھا ہے، دیکھو میرے یہ بچے جو ہے نا، یہ میرے بچے، یہ آپ کے بچے، یہ میرے بچے، اللہ کی قسم یہ اتنے پیارے بچے۔ یہ جو چھوٹی ننھی بچیاں تھی نا، یہ ننھی پریاں،
یہ اللہ کے فرشتے ان کو رش سے دیکھتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا جس سینے میں اللہ قرآن محفوظ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اس دل کو محبت سے دیکھتا ہے، تب اللہ اس سینے کے اندر قرآن ڈالتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم الشان اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر ہم اس کو اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جاؤ گلگت کے پہاڑوں کو دیکھو، مری کے پہاڑوں کو دیکھو، سوات کے پہاڑوں کو دیکھو، کتنے مضبوط ترین پہاڑ، اگر کسی ایک پہاڑ پر قرآن اترتا تو وہ پہاڑ اس کے بوجھ سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ لیکن حافظ قرآن کا سینہ اتنا ہے کہ جو اس قرآن کو اپنے اندر کیا کر رہا ہے، بولو، محفوظ کر رہا ہے۔ وہ تو میرے پیاروں ان کا اکرام کرنا چاہیے، زیادہ اکرام کرنا چاہیے تھا۔ ادارے والے بیچارے کیا کریں، مشکل ہے، ادارے کے اخراجات جناب تنخواہیں پوری کریں یا ان بچوں کے اکرام؟ یہ تو اہل محلہ کا کام ہے بھائی، یہ تو محلے والوں کا کام ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے بچے تھے بھائی؟ 24 بچے، جن کا کیا مکمل ہوا، ناظرہ مکمل ہوا۔ 24 بچوں کا ناظرہ مکمل ہوا۔ یہ تو محلے کو خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ کلاسیں جہاں لگتی ہیں نا، کلاسیں جہاں لگتی ہیں اور یہ آواز سے جب بچے پڑھتے ہیں، ان کی آواز ٹکراتی ہے ہوا کے ساتھ اور یہ ہوا ٹکرا کر آپ کے گھروں میں پہنچتی ہے اور وہ گھر جو ہے برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بھائی تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں کا کیا قدر و منزلت ہے؟ یہ تو سب کو مل کے کرنا چاہیے تھا، ان کا اکرام کرنا۔ ارے آپ نے ٹھیک ہے بھائی ایک رومال بچوں کو دے دیا، کوئی بات نہیں، انعام ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ ادارے والے اور کیا کریں، زیادہ مانگیں گے تو تم کہو گے بھائی پیسے مانگتے ہیں تو پیسے۔ اسکول میں تو ہم فیس دے دیتے 10 ہزار فیس، ابھی بچہ جناب پیدا نہیں ہوا پہلے سے ایڈمیشن کر دیا ہم نے، ایڈمیشن ہو گیا جناب فلاں اسکول میں، اتنے 50,000 روپیہ جمع کر کے آگے، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو جناب چلو مسجد میں بھیج دیں گے پڑھ لے گا۔ وہ گلہ کر رہے تھے، حضرت گلہ کر رہے تھے، کیوں حضرت نے گلہ کیا ہے کہ جناب تمہارے اوپر گلہ ہے کہ تم میں سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا، پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ ارے تم اسکول میں پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، بچے کا اخراج ہو جاتا ہے۔ مولوی پھر بھی مدرسے سے بچے کا اخراج نہیں کرتا، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس مولوی کا ظرف دیکھو، مولوی کا ظرف دیکھو، سارا سال تم اس کو لفٹ نہ کراؤ، پھر بھی یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں، ہمیں قرآن پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ وہ میرے پیاروں ان کا حق ہے، آ کے کبھی کبھی مل لیا کرو، کبھی حوصلہ افزائی کے 2-4 جملے بول لیا کرو، کبھی کہا کرو ماشاءاللہ بھائی میرا بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے، یہ ماشاءاللہ آپ کی محنت ہے۔ آپ 5 روپے 10 روپے 1000 روپیہ قاری صاحب کو نہ دے، حضرت کو نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بول دیا ماشاءاللہ، آپ نے تربیت کیا، بچہ تو گھر میں سلام کرنے لگ گیا، ان کے لیے یہی انعام۔ یہ تو کر دیا کرو بھائی، یہ تو کر لیا کرو بھائی۔ مدارس اسلامیہ وہ واحد جگہ ہے کہ جو للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اپنے دماغوں کو کھپاتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پڑھا رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ظاہر سی بات ہے۔ اور یہ وہ بے لوث سودا ہے۔ ان قاری صاحبان نے پڑھایا مولانا اسد صاحب کو، آج اسد صاحب سے یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ مولانا کے لیے ہے، مولانا کے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اگر صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہو اپنے لیے تو یہ بچے تمہارے لیے ہیں، اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو پہلے تقریر میں جوان نے کہا ہے تم حافظ قرآن بننے کی کوشش کرو۔ نہیں یار بہت مشکل ہے۔ میں نے 86 برس کی عمر کا ایک بڈھا حافظ دیکھا ہے جس نے 86 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا ہے، کیا مشکل ہے؟ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے۔ ارے تم یاد تو کرنا شروع کرو، روزانہ ایک آیت نہیں یاد کر سکتے؟ بچے نے تمہیں تقریر میں بتایا ہے اللہ کے رسول کی چاہت ہے، تمنا ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا ہر امتی اس کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہو۔ بتاؤ رسول اللہ کی تمنا کون پوری کرے گا بھائی؟ آج میں جوان سے پوچھتا ہوں بیٹا یہ گلے میں کیا لٹکا ہوا ہے؟ اور جی مولوی صاحب یہ زنجیر ہے، یہ کس نے دیا؟ اور جی کسی نے نشانی دی۔ کس نے دی ہے بھائی؟ اب آپ سمجھ گئے ہوگے کس نے دی ہے۔
یہ اس کی خواہش ہے کہ میرے گلے میں لٹکی رہے. یہ گھڑی کس نے دی ہے؟ یہ اس نے دی ہے، یہ سسرالیوں نے دی ہے. یہ ان کی خواہش ہے کہ میرے گلے میں لٹکی رہے. ارے یہ خواہش نہیں پوری کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ کی خواہش ہے کہ تیرے سینے میں سورۃ الملک محفوظ ہو. یہ تم خواہش اللہ کے نبی کی نہیں پوری کرتے ہو. کل قیامت کے دن تم کہو گے اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی چاہت کو پورا کیا تھا، میں نے سورہ یاسین یاد کی تھی، اے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں آپ میری بخشش اور میری سفارش فرمائیے. اللہ کے رسول سفارش کرتے ہیں. کون کون کرے گا؟ ہاں جن کو یاد نہیں ہے ایک ایک آیت 30 آیتیں. کتنی آیتیں بولو؟ 30 آیتیں ہیں. کہا یہ پڑھنے والے کے ساتھ جھگڑتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ جھگڑتی ہے اور اللہ سے یہ کہتی ہے یا اللہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کی بخشش کر دے. تو اللہ پاک پڑھنے والے کی کیا کرتا ہے؟ بخشش کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے بھائی. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے رات سونے سے پہلے سنو 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 بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں. گھر میں جا کے بیویوں کو بھی بتانا ہو. بڑا پیارا تحفہ آج جامع مسجد مدنی سے ایک عظیم الشان تحفہ مل رہا ہے بھائی. سنو کیا تحفہ. کہا تم میں سے کون ہے جو رات کو 1/3 قرآن پڑھ کے سویا کرے. 1/3 قرآن ہے اللہ کے رسول؟ 1/3 کا مطلب 10 پارے. نہیں اللہ کے رسول ہم 10 پارے تو نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنا 10 پاروں کے برابر ہے. 2 بار پڑھنا 20 کے برابر ہے اور 3 بار پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے. کون کون پڑھے گا رات کو سوتے وقت؟ شاباش 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 شاباش. آپ نے کہا 1000 آیتیں رات کو کون پڑھ کے سوئے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1000 آیتیں وہ کون پڑھ سکتا ہے 1000 آیتیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر. یہ سورت یہ ایک مرتبہ پڑھنا 1000 آیتوں کا ثواب رکھتا ہے. ایک مرتبہ پڑھنا کتنی کا ثواب رکھتا ہے بولو؟ 1000 آیتوں کا. آپ نے فرمایا کون ہے جو رات کو شرک سے توبہ کر کے سوئے، شرک سے بیزار ہو کر سوئے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا. اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، اللہ پاک تمہیں شرک سے بیزار کر دے گا، بیزار کر دے گا. سب کہو سبحان اللہ. آخری بات آج یہاں جن بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لوگ جادو بھی کر دیتے ہیں اور آپ کا کاروبار بھی ٹھپ کرنے کے لیے نظر بھی لگا دیتے ہیں. ایک عمل بتا دوں اور یہ بتا دوں بھائی آپ کے پاس ہے، وہ ہے ذخیرہ ہے آپ کے پاس، کرنے کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ فلق کو، سورہ ناس کو، سورہ اخلاص کو، 3 سورتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس ہاتھوں پر دم کیا، پھر دوسری مرتبہ سورہ اخلاص فلق ناس. دیکھو وہ ایک دم والی سرکار ہے نا آج کل، وہ دم والی سرکار، وہ دم نہیں ہے. دم نفس کہتے ہیں، نون فا تا نفس. ایسا دم جس میں تھوڑا سا تھوک بھی نکلے، یہ ہے اصل طریقہ دم کرنے کا. یہ ہے اصل. اس اسپیکر میں تھوک تو نہیں جائے گا. تو سارے موبائلیں لے کے کھڑے ہیں جناب، پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دم کر رہے ہیں. وہ تصویر چش چس چس کر کے کیا کر رہا ہے؟ وہ دم کر رہا ہے. سارے جناب پاگل دنیا ہے بھائی، پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کیا کہے اس دنیا کو، کوئی کیا کہے. اللہ کے نبی نے کیسے دم کیا وہ تو سیکھو یار، خدا کے واسطے بھائی وہ تو سیکھو. اللہ کے نبی نے خود دم کیا ہے اور یہ صورتیں پڑھ کر کہا پورے سر پر سے لے کر پیر تک جہاں تک آپ پہنچتا ہے پھیر لو. جو اس کی پابندی کرے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، اس پر نظر بد اثر نہیں کرے گی، اس کا کاروبار بند نہیں ہوگا، اس کو کوئی بندش نہیں ہوگی، اس کو کوئی جادو ٹونا نہیں ہوگا. اپنے بچوں پر دم کرے گا نظر نہیں لگے گی، بچے کو جن نہیں آئے گا، آسیب نہیں آئے گا. مجھے بتاؤ میں کیا آپ کو بتاؤں، کیا بتاؤں گی، کیا اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا. اللہ کے نبی نے ہمیں کوئی شف کرنے والوں کے پاس تو نہیں چھوڑا تھا. انہوں نے تو صرف یہ تو نہیں کہا تھا کہ بس ان کے پاس اور ان کے پیچھے تم بھاگتے.
اللہ کی قسم میں ایک جگہ ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت جانتے ہیں اسلام آباد میں ایک جگہ پر گیا، تماشا دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے، وہ ایک شف والی سرکار تھی اور اس کو جناب ناف سے لے کر نا گھٹنے تک پہنا ہوا تھا، باقی سارا کا سارا جسم اس کا ننگا دڑنگا اور گندا اور بدبو اور بدبو اور بدبو، مت پوچھو، پتہ نہیں بات بھی کہوں تو بری ہے۔ تو وہ کیا کرتا تھا، جو جتنا بڑا اس کا عاشق ہوتا تھا نا، اس کو اپنی بغل سے ایک بال نوچ کر نا اس کو دیتا تھا، اور جو اور زیادہ اس کو جناب چاپلوسی کرتا تھا نا، اس کو نیچے سے ایک بال اٹھا کے کاٹ کے دیتا، لو بھائی یہ۔ تو میں نے وہاں ساتھیوں سے کہا جو اللہ سے کٹتا ہے نا، اللہ ان کو ایسی غلاظت میں پھر مبتلا کرتا ہے۔ اس بال میں برکت ہے تمہارے لیے، اس بال میں برکت ہے تمہارے لیے، لعنت نہ ہو اس کرنے والے پر بھی جو سامنے آ کے بیٹھتے، ہر ایک نے سگریٹ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور وہ کس لگاتا ہے اور اس کو لات مارتا ہے، زور سے پیچھے تھپکی دیتا ہے، اور جس کو لات مار دے تو بس بھائی اس کا تو کام ہو گیا، اس کو تو پیر کی لات لگ گئی۔ او میرے پیارو، جاہلوں کے پاس نہ جاؤ خدا کے واسطے، آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، صبح کی دعائیں پڑھو، شام کی دعائیں پڑھو۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ جو یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو دنیا کی کوئی شے تکلیف نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی کا بیان سچ ہے، حق ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا ابو دردہ تیرا مکان جل گیا بھائی، ابو دردہ کہہ رہے اللہ کی قسم نہیں جلا، پھر کہا جل گیا بھائی، کہا اللہ کی قسم نہیں جلا، پھر بعد میں آنے والے نے کہا آگ کے شعلے آپ کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے اور آگ بجھ گئی، لیکن ابو دردہ تو بتا تو نے کیسے قسم کھا کے کہا کہ نہیں جلا؟ کہا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑی تھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا تیری جان کی حفاظت، تیرے مال کی حفاظت، تیرے گھر کی حفاظت کرتی۔ آؤ نا مولانا سے پوچھو، لکھوا لے نا دعا مولانا سے، مسنون دعاؤں کی کتاب لے لو نا میرے پیارو، دیکھ کے پڑھ لو نا میرے پیارو، زبانی نہیں یار تو دیکھ کے پڑھ لو یار، دیکھ کے پڑھ لو بھائی، دیکھ کے پڑھ لو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا بڑا باڈی گارڈ اللہ کے رسول نے تمہیں بتا دیا، تمہاری جان کی حفاظت، تمہارے گھر کی حفاظت، تمہارے مال کی حفاظت، شعلے بڑھ کے ابو دردہ کے گھر کے پاس پہنچے اور آگ بجھ گئی، کیوں؟ ابو دردہ نے دعا پڑھی، ابو دردہ نے دعا پڑھو گے، یاد کرو گے بھائی، تو بھائی جتنی باتیں ہو گئی اللہ پاک میری باتوں کا میرا کہنا قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دل دگنی رات چکی ترقی نصیب فرمائے، اور بھائی اہل محلہ سے درخواست ہے بھائی ادارے کے ساتھ، مولانا نے مجھ سے نہیں کہا ہے، میں اپنی طرف سے، ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں مولانا کے پیچھے پڑ جاؤ یہ کیسا مولوی مسلط کر دیا تم نے ہمارے کو جو ہم سے لڑ رہا تھا، نہیں میں لڑا نہیں ہوں، پیار سے بات کی ہے آپ سے کہ ادارے کے ساتھ آپ کا ربط ہونا چاہیے، مسجد کے ساتھ آپ کا ربط ہونا چاہیے، اور مدرسے کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، اور اس موقع پر بچوں کو انعامات سے نوازا جائے۔ میں ایک مسجد میں ایک پروگرام میں گیا تو وہاں بچوں کو چاروں طرف کرسیاں لگائی ہوئی تھی اور ان کرسیوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور جب بچوں کو ہم نے انعام دیے، سچی بات بتاؤں وہ انعام جیسے حضرت کو کھڑا کیا گیا ہے، ایک چھوٹا سا انعام کھڑا کیا گیا ہے، ہاں جی انعام دیا گیا، تو وہ انعام اتنا تھا کہ میں نہیں اٹھا سکا، وہ اٹھانے کے لیے ہمارے جتنے بھی مہمان دینے والے تھے نا، انعام دینے والے، وہ دینے والوں کے ساتھ ایک خادم تھا جو وہ انعام لے کے آتا تھا تو ہم اس پر ہاتھ رکھتے تھے، پھر وہ بچے کا کوئی وارث آتا تھا اور وہ انعام لیتا تھا۔ ایسے انعام بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچہ عالم، بچہ حافظ بنا، وہ حافظ بنا، کیا بنا؟ حافظ بنا،
جس قاری کے پاس حافظ بنایا اپنے بچے کو 18,000 درہم اس بچے کو اس قاری کو بنائے، حافظ بننے پر نہیں بھائی، صرف سورۃ الفاتحہ کے یاد کرانے پر 18,000 درہم دے دیے اس قاری کو۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی عظمت دل میں آ جائے۔ اللہ مجھے بھی آپ لوگ سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو یہ اسپیشل انعام ہے۔ آ جائے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ کچھ گزارا ہے۔ السلام علیکم، اٹھا لیں گے؟ اچھا چلو، وہ یہ جو ہے نا، چلو اچھی بات ہے، میرے سارے میرے بچے ہیں نا، یہ ایک دو بچوں کے لیے آپ نے ہار کی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، دوسرے بچے کیا کہیں؟ ایسا نہیں کرا تو گھر میں لے جا کے پہناتے، اچھی بات ہے، قاری صاحبان کے اساتذہ کے آپ نے ڈال دیے، اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو پھر ایسی محفل میں نہ کیا کرو۔ یہ پھر دوسرے بچے جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے نا، مت پوچھو کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہے، یہ تمہیں نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے، اس لیے کہ ہم اس دور سے گزرے ہیں، ہم اس دور سے گزرے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ پھر کیا حال ہوتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے ہائے کاش میرا باپ بھی ایسا ہوتا، میرے لیے بھی ایسا ہار لے کے آتا۔ یہ حسرتیں ان بچوں کے دلوں میں جائیں نہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ تم اپنے بچوں کو بھی پیار کرو، ان سب کے ماتھے پر بھروسہ دینا اور پیار کرو، بس آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان ننھے بچوں نے جنہوں نے قرآن کریم یاد پڑھا ہے اے اللہ ناظرہ پڑھا، اے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان کے ماں باپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا، اے اللہ اس مجلس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں سب کی سب باتیں عمل کی کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس کے ساتھ علماء کے ساتھ اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کا فیض اس شہر کے اندر پوری دنیا میں عام فرما، اے اللہ ادارے کی مشکلات جتنی ہیں تنخواہوں کے سلسلے میں اے اللہ یہ مشکلات دور فرما، اے اللہ اس ادارے کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے ہیں ایک ایک روپے کا اے اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی جانوں میں اللہ برکتیں عطا فرما، ان کے اولادوں کو اللہ نیک صالح بنا، اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے ان کے گھروں کو محفوظ فرما، مولانا اسد صاحب کی محنت کو قبول فرما، ان کے والد محترم کے لگائے ہوئے اس باغ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، تمام قرۂ کرام کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے دوست مولانا فضل عظیم اے اللہ اسے بھی شفا عطا فرما، اے اللہ اس جوان کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس جوان کو شفا عطا فرما، اے اللہ اسپتالوں میں گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، راتوں کو اٹھنا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ راتوں کو اٹھنا ہمیں نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ تعلق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا فرما، ہمیں اپنی سچی دوستی نصیب فرما، اے میرے پیارے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیر مانگی وہ سب عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اس مجلس میں اللہ جو غلطی ہو گئی تو معاف فرما، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحبہ اجمعین۔ آج